جی ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم سبق پڑھیں گے 129 پاسٹ سمپل ان ہائپوتھیسس کہ ماضی تمنائی، اس کو اردو میں کہتے ہیں ماضی تمنائی، اور انگلش میں بھی کہ آپ کسی چیز کی تمنا کریں ماضی میں، ہے نا۔ جیسے کہ اگر میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ کرتا، اگر میری شادی اچھے گھرانے میں ہوتی تو آج میں ایسا ہوتا، اگر میں اچھی یونیورسٹی میں پڑھتا تو اچھی جاب ملتی۔ یہ سب ہے ماضی تمنائی۔ اس میں بھی مثالیں بھی دی جائیں گی تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وی کین آلسو یوز دی پاسٹ سمپل ٹو ریفر ٹو پریزنٹ اور فیوچر ان ہائپوتھیسس وین وی امیجن سم تھنگ۔ اب دیکھیے، جیسے لو کنت غنیا لسافرت حول العالم، اگر میں مالدار ہوتا تو پوری دنیا کی کیا ہے، سفر پر نکل جاتا یا سفر کرتا۔ اب اس میں بھی جو ایگزامپل دیا گیا ہے وہ دیکھیے۔ اکرم said if he had more free time he would take up a new hobby۔ present hypothesis ہے، یعنی here the person is talking about a hypothetical situation in present where they have more free time۔ اکرم نے کہا کہ اگر اس کے پاس زیادہ فراغ وقت ہوتا تو وہ ایک نیا شوق اختیار کرتا۔ یہاں شخص فرضی حالات کی بات کر رہا ہے جہاں اس کے پاس زیادہ وقت ہوتا۔ اب دوسری مثال دیکھیے۔ if I had known you were coming I would have baked a cake۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم آ رہے ہو تو میں تمہارے لیے کیک تیار کرتا۔ تو اس مثال میں بھی دیکھیے، یہاں پر بھی حالات جو ہیں فرضی وہ گزشتہ میں ہے۔ یہ مثال ماضی سادہ کا استعمال کرتی ہے تاکہ ایک مختلف گزشتہ کسی کو آ رہے ہونے کا علم نہ ہونا اس کے اثرات کو تصور کر سکیں۔ اب تیسری مثال دیکھیں۔ if they arrived on time they could catch the last train۔ اگر وہ ٹائم پر آ جاتے تو ٹرین پکڑ سکتے تھے۔ اور ایسے ہی اس موقع پر ماضی سادہ کو استعمال کیا گیا ہے ایک فرضی مستقبل کے واقعہ کو لے کر۔ تو these sentences show how the past simple can be used to discuss unreal or hypothetical situations in the present or future۔ It's a way of expressing conditional statements or making assumptions about what might happen۔ تو یہ جملے دکھاتے ہیں کہ ماضی سادہ کا استعمال حقیقی یا فرضی حالات کی بحث کرنے میں حال یا مستقبل کے حوالے سے کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی شرائط کو اظہار کرنے ممکنہ واقعے کے بارے میں قیاس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہم نے آج کے سبق میں کیا پڑھا؟ ماضی تمنائی، اور ماضی تمنائی کیسے بناتے ہیں یہ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں تمنا یا تو مستقبل کے لیے ہوتا ہے یا ماضی کے لیے ہوتا ہے۔ تو بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں۔ جب تک کے لیے آپ لوگ لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، ترقی کرتے رہیں۔ اور سب سے زیادہ خوشی وہ لوگوں کی ہوتی ہے جو ہمیں کمنٹ کرتے ہیں اور عمدہ سا بہترین سا کمنٹ کرتے ہیں، ہے نا۔ کیونکہ دیکھو ہم لوگ محنت کرتے ہیں تو اس محنت پر اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے اور آپ کو کچھ ملتا ہے، استفادہ ہوتا ہے، آپ مستفید ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محنت قبول ہو رہی ہے۔ تو لہذا آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، عمدہ سے عمدہ کمنٹ کریں، سوال کریں، اشکال کریں۔ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی اس کو 2 بار پوچھیں، بار بار پوچھیں، ہر بار پوچھیں، اور اس کا ایک ایسا آپشن بنائیں کہ جس سے آپ کے لیے وہ ایزی ہو جائے، کیونکہ یہ ایک بار کی محنت ہے۔ اگر آپ نے اس کو خوب، ہے نا، آپ کے حساب سے بنایا گیا تو یہ آپ ہی کے لیے فائدہ ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اردو اور عربی اور ہندی آتی ہے۔ اور لہذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی بچے ہیں، جو بھی بچے جہاں کہیں بھی مدرسے میں ہوں، اگر وہ صحیح جگہ آنا چاہتے ہیں اور صحیح معلومات لینا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ایک صحیح جگہ آ چکے ہیں۔ اس لیے کہ ہم یہ سب
ہے نا، بلا وجہ کی شرائط نہیں لگاتے ہیں یا دلاسا نہیں دلاتے کہ آپ 30 دن میں انگلش سیکھیے، 60 دن میں انگلش سیکھیے. یہ انگلش سیکھنے کا نہیں، انگلش کو بلڈ میں ڈالنے کا کام ہو رہا ہے نا، سمجھنے کا کام ہو رہا ہے، زندگی بھر کے لیے ہو رہا ہے یہ. اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی محنت رہی تو اس میں مزید کئی کورسز اور بھی ایسے شامل کیے جا سکتے ہیں جن کو آپ سن کے، سمجھ کے، پڑھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں. تو لہذا بس اتنا ہی. آپ لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے، ترقی کرتے رہیے اور اللہ کی حفاظت میں رہیے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں.